بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 417 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وما كان لمؤمن، اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے، ان یقتلا کہ وہ قتل کرے، مؤمنن کسی مومن کو، الا خطأ مگر غلطی سے، ومن قتل مؤمنن اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو خطأ غلطی سے، فتحریر رقبہ تو آزاد کرنا ہے ایک گردن مؤمن کا، مؤمنہ، ودیت مسلمہ اور دیت سونپی جائے گی الی اہلی اس کے وارثوں کی طرف، الا مگر ان یصدقوا کہ وہ معاف کر دے، فإن کان پھر اگر ہو وہ مقتول من قوم ایسی قوم میں سے جو عدو دشمن ہیں لکم تمہاری، وہ ہوا اور وہ خود مؤمن مومن تھا، فتحریر رقبت مؤمنہ تو آزاد کرنا ہے ایک مومن گردن کا، وَإِن كَانَ اور اگر ہو وہ من قوم ایسی قوم سے کہ بینہم تمہارے درمیان، وبینہم اور ان کے درمیان میثاق عہد ہے، فدیت مسلمہ تو دیت سونپی جائے گی الی اہلہ اس کے وارثوں کی طرف، وتحریر رقبۃ مؤمنہ اور آزاد کرنا ہے ایک مومن گردن کا، فمن لم یجد پھر جو کوئی نہ پائے غلام، فصیام شہرین متتابعین تو روزے رکھنے ہیں 2 مہینے لگاتار، توبۃ من اللہ یہ کفارہ توبہ کا قبول کرنا ہے اللہ کی طرف سے، وکان اللہ علیما حکیما اور ہے اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا۔ ترجمہ یوں ہے، اور مومن کو شایع نہیں کہ دوسرے مومن کو مار ڈالے مگر غلطی سے، ایسا کر بیٹھے، اور جو غلطی سے بھی مومن کو مار ڈالے تو وہ ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وہ وارثان مقتول کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے،
اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ کفارہ اللہ کی طرف سے قبول توبہ کے لیے ہیں، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے، الا یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے۔ دوسری بات، جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر بیٹھے تو اس پر فرض ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور دیت خون بہا مقتول کے وارثین کو پہنچائے، الا یہ کہ وہ معاف کر دے۔ تیسری بات، اگر مقتول کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو جو تمہاری دشمن ہے مگر وہ خود مسلمان ہو تو بس ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا فرض ہے، اس صورت میں خون بہا واجب نہیں ہے۔ چوتھی بات، اگر مقتول ان لوگوں میں سے ہو جو مسلمان نہیں مگر ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو بھی یہ فرض ہے کہ خون بہا اس کے وارثین تک پہنچا دیا جائے اور ایک مسلمان کو آزاد کیا جائے۔ پانچویں بات، ہاں اگر کسی کے پاس غلام نہ ہو تو اس پر فرض ہے کہ وہ 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھے۔ چھٹویں بات، یہ توبہ کا طریقہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ بزرگان محترم، قتل 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو غلطی سے کسی کا قتل ہو جانا جس کو قتل خطا کہتے ہیں، اور دوسرا عمدن جان بوجھ کر ارادتاً قتل کرنا جس کی تفصیل اگلی آیت میں آئے گی۔ اگر کوئی شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس پر فرض ہے کہ وہ ایک غلام اور ایک باندی آزاد کرے، ایک غلام یا ایک باندی آزاد کرے، اور مقتول کے وارثوں کو دیت بھی ادا کر۔ رہی بات دیت کی کہ اس کی مقدار کیا ہے، 1 جان کی قیمت قتل خطا غلطی سے قتل کرنے میں یہ ہے کہ 100 اونٹ مقتول کے وارثین کو دیا جائے۔ اگر اونٹوں کے علاوہ دوسرے مال سے دیت دی جائے تو 1000 دینار سونے کے اور 10,000 درہم چاندی کے دیے جائیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دیت صرف انہیں 3 اونٹ درہم ان میں سے 3 چیزوں میں سے ادا کی جائے گی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گائے، بکری اور کپڑے کے ذریعے سے بھی دیت دی جا سکتی ہے، اور اگر ان سے دیت دی جائے تو 100 گائے دی جائیں، اگر بکریوں سے دی جائے تو 1000 بکریاں دی جائیں، اور کپڑوں سے دی جائے تو 200 جوڑے ادا کیے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں دیت یہی مقرر فرمائی تھی۔ اگر مقتول کے وارثین دیت معاف کر دیں تو اس کا بھی وارثین کو اختیار ہے، اور اگر مقتول کا تعلق ایسی جماعت سے ہو جن سے تمہاری دشمنی ہے، خواہ خود تو وہ مقتول مومن ہے مگر اس کی قوم مسلمان نہیں ہوئی اور ان لوگوں سے صلح بھی نہیں ہے، تو کفارے کے طور پر ایک غلام یا ایک باندی کا آزاد کرنا واجب ہوگا۔ ایسی صورت میں دیت نہیں ہوگی، اور اگر غلام یا باندی میسر نہ ہو تو ایسی صورت میں 2 ماہ مسلسل روزے رکھے۔ یہ حکم توبہ کے طور پر ہے۔ رب ذوالجلال ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔